بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ ہے کہ سلمان آپ کا نام ہے، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، سلمان الخیر کے لقب سے مشہور ہیں۔ گویا سلمان کیا تھے؟ خیر مجسم تھے۔ ملک فارس کے رام ہرمز کے مضافات میں سے قصبہ جے کے رہنے والے تھے۔ شاہان فارس کے خاندان سے تھے۔ جب کوئی سلمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ابن من انت، تم کس کے بیٹے ہو، تو یہ جواب دیتے انا سلمان ابن الاسلام، میں سلمان بیٹا اسلام کا ہوں، یعنی میرے روحانی وجود کا سبب اسلام ہے اور وہی میرا مربی ہے۔ فنعم الاب ونعم الاب، بس کیا ہی اچھا باپ ہے اور کیا ہی اچھا بیٹا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی عمر بہت زیادہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا زمانہ تو نہیں پایا، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے کسی حواری اور وسیع کا زمانہ پایا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر اقوال بھی ان کی عمر کے بارے میں ہیں، وہ سب اس پر متفق ہے کہ ان کی عمر 250 سال سے متجاوز تھی، زیادہ تھی، 250 سال تھی۔ ابو الشیخ الطبقات الاسبہانیین میں لکھتے ہیں کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ 350 سال زندہ رہے، لیکن 250 سال میں تو کسی کو شک ہی نہیں، 350 سال۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود اپنی زبان سے اس طرح بیان کیا کہ میں ملک فارس میں سے قریہ جے کا رہنے والا تھا۔ میرا باپ اپنے شہر کا چودھری تھا اور سب سے زیادہ مجھ کو محبوب رکھتا تھا۔ جس طرح کنواری لڑکیوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اس طرح میری حفاظت ہوتی۔ اچھا، اس سے پہلے ایک سلمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک دو باتیں اور ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلمان کا اگر نام پوچھو تو عبداللہ ہے، نسبت پوچھو تو ابن الاسلام یعنی اسلام کا فرزند ارجمند، سرمایہ اور دولت پوچھو تو فقر ہے، فقیر انسان تھے، دکان ان کی مسجد ہے، کمائی ان کی صبر ہے، لباس ان کا تقوی ہے، تکیہ ان کا بیداری ہے، ما بہل افتخار ان کا منہ ہے۔ ما بہل افتخار یعنی وہ چیز جس پر آدمی فخر کرے، وہ کیا ہے؟ منہ یہ اصل حدیث میں سے ایک لفظ کو لیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سلمان ہم سے ہے، سلمان منہ، کہ سلمان ہم سے ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنی طرف منسوب کر کے کہے کہ سلمان ہم سے ہے، یعنی ہمارے گھر والوں میں سے ہے، گھر کا آدمی بتلا دیا۔ اور اگر ان کا قصد اور ارادہ پوچھتے ہو کہ سلمان رضی اللہ عنہ ان کا کیا ارادہ ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں یریدون وجہہ، یعنی اللہ جل جلالہ کی ذات پاک اور اس کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ پوچھتے ہو کہ کہاں جا رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ پوچھتے ہو کہ اس سفر میں ان کا ہادی اور رہنما کون ہے، تو خوب جان لو کہ وہ امام المتقین، ہادی الخلائق الى رب العالمین، سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ہادی ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق لکھی تھی۔ یہ ایک عربی کے دو شعر ہے، اذا نحن ادلجنا وانت امامنا کفا بالمطایا طیب ذکراک حادیا وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دلیلا کفانا نور وجهك هادیا۔ جب ہم تاریک رات میں چلیں اور تو ہمارا امام ہو
تو اونٹوں کی ہدی کے لیے، اونٹوں کو تیز کرنے کے لیے جو اشعار پڑھے جاتے تھے، تو اونٹوں کی ہدی کے لیے تیرا پاکیزہ ذکر ہی کافی ہے، اور اگر ہم راستہ گم کر بیٹھیں اور کوئی رہنما ہم کو نہ ملے تو تیرے چہرے کا نور ہماری رہنمائی کے لیے بالکل کافی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کنواری لڑکیوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح میری حفاظت ہوا کرتی تھی، اور مجھ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ آگے فرما رہے کہ ہم مذہباً مجوسی تھے، میرے باپ نے مجھ کو آتش کدہ کا محافظ اور نگہبان بنا رکھا تھا۔ جو آگ کی عبادت کرتے ان کو مجوسی کہتے ہیں، کہ کسی وقت آگ بجھنے نہ پائے۔ عجیب بات ہے، کس کی عبادت کی جا رہی؟ آگ کی۔ آگ کو خدا مانا جا رہا ہے، اور آگ کو زندہ رکھنے کے لیے آدمی رکھے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ اب بالکل عقل کے خلاف ہے نا۔ آگ بجھے نہیں، آگ مرے نہیں، اس کے لیے آدمی مقرر ہے، اور جس کے مرنے کا ہر گھڑی خطرہ ہے، اسی کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نا، جب دل پر پردے آ جاتے ہیں، آنکھوں پہ اور کانوں پہ پردے آ جاتے، تو پھر چاہے تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک مرتبہ فرما رہے کہ ایک مرتبہ میرا باپ تعمیر کے کام میں مشغول تھا، اس لیے بمجبوری مجھ کو کسی زمین اور کھیت کی خبرگیری کے لیے بھیج دیا، اور یہ تاکید کی کہ دیر نہ کرنا۔ میں گھر سے نکلا، راستہ میں ایک گرجا پڑتا تھا، اندر سے کچھ آواز سنائی دی، میں دیکھنے کے لیے اندر گھسا، دیکھا تو نصارہ کی ایک جماعت ہیں کہ جو نماز میں مشغول ہیں۔ مجھ کو ان کی عبادت پسند آئی، اور اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے، یعنی یہ دین کہاں سے شروع ہوا، بنیاد اس کی کہاں ہے۔ ان لوگوں نے کہا ملک شام میں۔ اسی میں آفتاب غروب ہو گیا۔ باپ نے انتظار کر کے تلاش میں قاصد دوڑائے۔ جب گھر واپس آیا تو باپ نے دریافت کیا، بیٹے تو کہاں تھا؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ باپ نے کہا، اس دین یعنی نصرانیت میں کوئی خیر ہی نہیں، تیرے ہی باپ دادا کا دین یعنی آتش پرستی بہتر ہے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، نصرانیوں ہی کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دی اور گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ جیسے کہ یہ عام طور سے جو سرکش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ قانون ہے۔ جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھ کو قیدیوں میں سے کر دوں گا، یعنی تجھے قیدی بنا دوں گا۔ جیسا کہ عام اہل باطل کا طریق ہے، میں نے یعنی میرے والد نے بھی ایسا ہی میرے ساتھ کیا۔ میں نے پوشیدہ طور پر نصارہ کو یہ کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ کو ایک موقع پر اطلاع دی کہ نصارہ کے تاجروں کا ایک قافلہ ملک شام واپس جانے والا ہے۔ میں نے موقع پا کر بیڑی اپنے پیر سے نکال پھینکی اور گھر سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے ایک پادری کا نام بتلایا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا اور یہ کہا، میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ کو آپ کا دین مرغوب اور پسند ہے۔ آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ پڑوں اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں۔ اس نے کہا، بہتر ہے، لیکن چند روز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ اچھا آدمی نہ تھا، بڑا ہی حریص اور طامع تھا، دوسروں کو صدقات و خیرات کا حکم دیتا، اور جب لوگ روپیہ لے کر آتے تو جمع کر کے رکھ لیتا اور فقراء اور مساکین کو نہ دیتا۔ اس نے اپنی فیکٹری کھولی۔ اسی طرح اس نے اشرفیوں کے ساتھ مٹکے جمع کر لیے۔ اشرفیوں کے شیئر لاکھوں کروڑوں اس نے جمع کیے تھے اس زمانے دین کے نام، دین کے نام پر۔ اچھا، جب وہ مر گیا اور لوگ حسن عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جمع ہوئے، اب لوگ تو سمجھ رہے تھے بہت بڑے مولوی صاحب ہے جی، تو حسن عقیدت ان کا تو اچھا عقیدہ تھا، اس کے بارے میں اچھا خیال تھا۔ میں نے لوگوں سے اس کا حال بیان کیا
اور وہ 7 مٹکے دکھلائے۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا خدا کی قسم ہم ایسے شخص کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کو سولی پر لٹکا کر سنسار کر دیا گیا، پہلے سے ہی مرا ہوا تھا، اس کی لاش کو لٹکا کر، اور اس کی جگہ کسی اور عالم کو بٹھلایا۔ سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ کسی کو عالم اور اس سے بڑھ کر عابد و زاہد، دنیا سے بے تعلق و آخرت کا شائق و طلبگار، نمازی اور عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ جو دوسرا عالم تھا اس میں یہ سارے صفات تھے، بڑا عابد زاہد، دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آخرت کا شوق رکھنے والا۔ اور جس قدر مجھ کو اس عالم سے محبت ہوئی، اس سے پیشتر کبھی کسی سے اس قدر محبت نہیں ہوئی۔ میں برابر اس عالم کی خدمت میں رہا۔ جب ان کا آخر وقت آ گیا تو میں نے عرض کیا آپ مجھ کو وصیت کیجئے اور بتلائیے کہ آپ کے بعد کس کی خدمت میں جا کر رہوں۔ اس نے کہا کہ موصل میں ایک عالم ہے، موصل عراق کا ایک شہر ہے، موصل میں ایک عالم ہے، تو ان کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق، دیکھو تیسرا ہے، ٹھیک ہے، پہلا وہ کرپ آدمی اور دوسرا جو اچھا عبادت گزار تھا، اور اس نے پھر بھیج دیا تیسرے کے پاس موصل میں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نصیبین میں ایک عالم کے پاس جا کر رہا، یہ اب چوتھا عالم ہے، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شہر عموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا، پانچواں۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں فلاں فلاں عالم کے پاس رہا، اب آپ بتلائیں کہ میں کہاں جاؤں۔ اس عالم نے کہا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا عالم نہیں جو کہ صحیح راستہ پر ہو اور میں تم کو اس کا پتہ بتاؤں۔ البتہ ایک نبی کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے کہ جو دین ابراہیمی پر ہوگا، عرب کی سرزمین میں اس کا ظہور ہوگا، ایک نخلستانی زمین یعنی کھجور والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ کا مال نہ کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لوگے۔ اس اثنا میں میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب کا جانے والا مجھ کو مل گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ مجھ کو ساتھ لے چلو، یہ گائیں اور بکریاں سب کی سب میں تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ جب وادی قرا میں پہنچے تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اب ان لوگوں نے، اب چونکہ دیکھو پہلے بھی میں غالباً بتا چکا ہوں کہ عربوں میں یہ تھا کہ عام طور سے ایک دوسرے کے حلیف بنتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ کمزور آدمی ختم ہو جاتا تھا، تو اس لیے وہ کسی بڑے کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا تھا کہ بھائی میرا خاندان چھوٹا ہے، میں تمہارا حلیف بننا چاہتا ہوں، تمہاری لڑائی میری لڑائی تمہاری، تم میری حفاظت کرو گے، کیونکہ اگر یہ کام نہ ہوتا تو کھا جاتے لوگ۔ اب جیسے دیکھو اب یہ تو اکیلے آدمی بیچارے، اب ان کو جب پہنچے تو کہا کہ یہ تو غلام ہے، ان کی بکریاں اور گائیں بھی لے لی اور ان کو غلام بنا کر ادھر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کیا۔ اور ایک اور بات جو انہوں نے کہی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر 2.5 سال تو یعنی سب روایتیں جمع ہو جاتی ہے کہ 2.5 سال تو تھی، لیکن اس سے زیادہ کا جو اختلاف بتایا جا رہا ہے کہ 350 سال تک، تو یہاں سے ثابت 5 عالم ان کی زندگی میں فوت ہوئے، 5 علماء جو علماء نصارہ تھے وہ ان کی زندگی میں فوت ہوئے۔ ایسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ واقعی ان کی عمر لمبی تھی۔ جب اس کے ساتھ اچھا انہوں نے میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کیا۔ جب اس کے ساتھ آیا تو جب اس یہودی کے ساتھ آیا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہو، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریظہ میں ایک یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینہ لے آیا۔ یہ راستے میں انہوں نے بیچ دیا تھا، تو بنو قریظہ کا ایک یہودی ان کو خرید کر، قریظہ چونکہ مدینہ میں ہے، تو مدینہ لے آیا۔ حتی قدمت المدینہ،
فواللہ ما هو الا ان رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي وأيقنت أنها هي البلدة التي وصفت لي نعم هي البلدة التي وصفت لي یا وصف وأيقنت أنها هي البلدة التي وصفت لي، یہ صحیح ہے۔ کہا کہ میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یقین کیا کہ وہی شہر ہے کہ جو مجھ کو بتلایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں خود وقت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں خود سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اس طرح 10 مرتبہ سے زیادہ فروخت ہوا۔ اچھا یہ بھی ہے، پھر فروخت جب ہوئے تو 10 مرتبہ کم سے کم جو لکھا ہے کہ 10 مرتبہ میں فروخت ہوا۔ لوگوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بار بار بے رغبتی کے ساتھ دراہم معدودہ میں خریدا، لیکن ان کی اصلی قیمت کو کسی نے نہیں پہچانا۔ میں مدینہ میں اس یہودی کے پاس رہا اور بنو قریظہ میں اس کے درختوں کا کام کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا، مگر مجھ کو غلامی اور خدمت کی وجہ سے مطلق علم نہ ہوا۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ نے قیام فرمایا، میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ کہنے لگا، خدا بنی قیلہ یعنی انصار کو ہلاک کریں کہ قباء میں ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فواللہ ان هو الا اخذتنی العرواء حتى ظننت انی ساسقط على صاحبی، خدا کی قسم یہ سننا تھا کہ مجھ کو لرزہ اور کپکپی نے پکڑا اور مجھ کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ میں اپنے آقا پر اب گرا۔ یعنی وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک چیز کی کسی کو انتظار ہو اور اس کی خبر سن کر آدمی آپے سے باہر ہو جائے، تو وہ والی کیفیت ہو گئی۔ چلو باقی بھی ہے انشاءاللہ تعالی، باقی کل پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔